السلام علیکم میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، آج ہمارا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ درود پاک کی فضیلت میں ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور نہ ہی میری قبر کو عید بناؤ، اور مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، ربیع النور شریف ہمارے درمیان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ یہ وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی نسبت سے آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق بیان سنیں گے۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تاریخ انسانی کے سب سے جامع اور اکمل انسان ہیں۔ اعلیٰ انسانیت کے تمام پہلو آپ کی زندگی میں اپنے تمام تر کمال کے ساتھ جمع ہیں۔ آپ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ داعی یعنی نیکی کی طرف لانے والے، مصلح یعنی اصلاح کرنے والے، مدبر یعنی دانش مند، قائد یعنی لیڈر، خطیب، امیر ریاست، مربی، تربیت کرنے والے، اور مصنف، استاد، مرشد یعنی رہنمائی کرنے والے، الغرض زندگی اور معاشرے کے ہر پہلو کے اعتبار سے رہنما ہیں، ہر اچھے پہلو میں ہمارے رہنما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں انسانیت کے ہر پہلو کے اعتبار سے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے جاہلیت اور تاریکیاں تھیں۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ کریم نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء کرام بھیجے۔ انبیاء کرام انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے اور اس کی ہدایت اور رہنمائی فرماتے۔ یہ انبیاء کرام مختلف زمانوں میں مخصوص قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے۔ سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا، یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھیں۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، بالخصوص عرب سرزمین تو بدترین بدحالی کا شکار تھی۔ ظلم و زیادتی، فحاشی و بے حیائی، لڑائی جھگڑا، جوا، شراب کی کثرت، قتل و غارت، جاہلانہ رسومات، بت پرستی، غرور و تکبر اور جہالت کے باطل ہر طرف تاریکی پھیلا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری دیتے تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیں گی۔ نوشیروان کے عالی شان محل کا پھٹنا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا، فارس میں مجوسیوں کے عبادت خانے کی صدیوں سے روشن آگ کا یکدم بجھ جانا، دریائے ساوا کے موجے مارتے پانی کا خشک ہو جانا، یہ اور اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم کا رنگ بدلا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا،
عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ۔ آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ایسے ماحول میں حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے بظاہر سادہ سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئی، بلکہ تمام غمزدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو عظمت والا بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ سبحان اللہ۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد یعنی 55 ڈیز کے بعد، جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی سہانی گئی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ 571 یعنی 571 عیسوی کے اپریل کی 20 تاریخ تھی جب مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سیرت و صورت دونوں میں بے مثال تھے، یعنی آپ کی سیرت اور صورت دونوں اعلیٰ تھیں، دونوں بے مثال تھیں۔ سبحان اللہ۔ ان کا وصال آپ کی ولادت سے قبل 25 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ اپنے نسب شریف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھیں۔ والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش کی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اب ہم رضاعت کا بیان سنیں گے۔ مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں گے، ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنی حوازن کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ عربیت و فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکے میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ آپ کو 2 سال تک رضاعت کی سعادت ان کے حصے میں آئی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کرنے کے لیے 2 سال کی سعادت آپ کے حصے میں آئی۔ سبحان اللہ۔ رضاعت کی برکتیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خوش قسمت خواتین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی خدمت انجام دی، جبکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کو رضاعت کی خدمت کا یہ انعام ملا کہ ان کا پورا گھرانہ دولت ایمان سے مالا مال ہوا۔ سبحان اللہ۔
حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ عنہ، صاحبزادے عبداللہ بن حارث اور 2 صاحبزادیاں انیسہ بنت حارث اور جدامہ بنت حارث ہیں۔ جدامہ بنت حارث ہی شیمہ کے نام سے مشہور ہیں، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رضائی بہن تھیں اور آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ بچپن کے واقعات و برکات۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹھ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے، اپنی سرمگی آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ بچپن شریف کی کچھ پیاری ادائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے، بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بڑا رہا۔ دن بدن انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ کی رضاعت کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ روتے تھے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرم والحمد للہ کثیرا، ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرح اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ سبحان اللہ۔ جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ سبحان اللہ۔ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں، میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا اور زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہے، میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا، زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا
دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ! اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 60 سے 700 ہو گئیں۔ سبحان اللہ! قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا، تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ سبحان اللہ! آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ! آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، کسی جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر یعنی گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتے ہیں اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ سبحان اللہ! بنو سعد میں قیام کی مدت اور واپسی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں۔ عجب اتفاق کہ انہی ایام میں مکہ مکرمہ شریف میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمینہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی اور ایک بار پھر آمینہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا اور آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے۔ سبحان اللہ! وہاں آپ نے اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ بکریوں کی چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شق صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمینہ کے پاس لائیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد اپنی والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگے۔ سبحان اللہ! میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، شق صدر کا مطلب ہے سینے کو چیرنا۔ فرشتوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیر کر دل نکال کر اسے دھویا۔ اس عمل کو شق صدر کہتے ہیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی دفعہ 4 سال کی عمر میں، دوسری بار 10 برس، تیسری دفعہ 40 سال کی عمر میں اور آخری بار معراج شریف پر جانے سے پہلے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور بچپن شریف کے متعلق بیان سنا ہے۔ مزید ربیع الاول شریف کی اسلامی ویڈیوز اور اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے لائک، شیئر اور سبسکرائب
ضرور کیا ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔